اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان وطر کے وجوب کا ابو حنیفہ انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله زادكم صلاة وهو وتر وفي رواية ان الله افترض عليكم وزادكم الوتر وفي ان الله زادكم صلاة الوتر وفي رواية ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. سبحان اللہ. روایت کی گئی ہے ابو یعفور عبدی سے، وہ روایت کرتے ہیں ان سے کہ جنہوں نے حدیث بیان کی ابو یعفور کو جناب عبداللہ بن عمر سے. جی وہ یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے تم کو مکتوبات پر ایک نماز، مکتوبات دے اتے اضافہ کیتا ہے تے ایک نماز اللہ تعالیٰ دیتی ہے جی، اور وہ وطر ہے. منع کرو. روایت کی ہے ابو یعفور عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے کہ حدیث بیان کی انہوں نے ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زیادہ کی ہے تم پر مکتوبات پر ایک نماز اور وہ وتر ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں سند وہی ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے تم پر ایک نماز اور زیادہ دی ہے تم کو زادکم، اور زیادہ دیے ہیں تم کو وطر، وہ فرض فرمائے. من کرو. اور ایک روایت میں بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے تم پر اور زیادہ کی ہے تم پر وتر. اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے زیادہ دیے ہیں تم کو صلاۃ الوتر. اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیے ہیں تم کو صلاۃ الوتر. اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے تم کو ایک نماز اور وہ وتر ہے، پس محافظت کرو اس نماز پر. اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دی ہے ایک نماز اور وہ وتر ہے، پس محافظت کرو اس پر. اس پر کیا کرو؟ محافظت کرو. جی قول ابو حنیفہ دان ابی یعفور هكذا روى ابن المظفر ابن خسر والاشنانی وطلعت العدل. یہ سارے راوی نے نا امام صاحب تو اگے وہ 10 دن کو نہ سارے روایت کی تھی اور اتفاق کیا سب نے سیاق سند پر اور متن پر سب نے بیان کیا ہے. وہ یعنی راوی دسیا وہ کیڑا ہے مگر طلع نے کہ ان کے نزدیک یہ لفظ ہیں
کہ یعنی باقی دنوں متن تے وہ سارا روایت ہوئی، سند بھی ہوئی تو متن بھی ہوئی ہے۔ جی جو طلحہ نے روایت کی ہے امام صاحب سے، طلحہ عدل نے، فَإِنْدَهُ اس میں یہ لفظ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے تم کو صلاۃ الوتر، پس دھیان سے سنو اور اطاعت کرو، آنکھیں لگو۔ دھیان جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اوگے نا ابن عمر تو پڑھنا جنا کہ پیچھے رہندا کچھ نا۔ امن حدثہ اور وفی روایت لابن خسرو عن ابی یافور الرجل عن عبد اللہ بن عمر، وہاں ایک الرجل کا لفظ ہے، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس لفظ کے ساتھ کہ ان اللہ زادکم صلاۃ وہی الوتر فحافظوا۔ وروا محمد بن مسروق عن ابی حنیفہ فقال عن ابی یافور عن مجاہد، اے بندہ آ گیا جی بچ، وہ کون ہے لب گیا، عن مجاہد عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کی ہے نصر بن حاجب نے عن ابی حنیفہ فقال عن ابی یافور عمن سامع، اس سے کہ جس نے سنا جناب ابو ہریرہ کو، انہوں نے یہ کہا، اور مرفوع کیا اس کو جیسے روایت جناب مجاہد کی، اور ابن خسرو کی روایت میں ہے ابو حنیفہ عن ناصح ابن عبد اللہ عن ابی یافور عن یحییٰ بن ابی کثیر، یہ بھی لب گئے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحدیث، اور اس کے ساتھ واضح ہو گیا مبہم جو واقع تھا نصر بن حاجب کی روایت میں، لب گئے۔ عبداللہ بن عمر سے نیچے مجاہد ہیں اور جناب ابو ہریرہ سے نیچے یحییٰ بن ابی کثیر ہیں، گل مک گئی۔ اور یہ حدیث جڑی ہن پڑھی جے اخراجہ، پہلے تو دسیا راوی کون نے، اخراجہ الاربعۃ سوى النسائی ورواه احمد والدارقطنی والطبرانی وابن ودی، یہ نہ روایت کیتی جے اینا کولوں جناب خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مرفوع حدیث بیان کی، جناب خارجہ بن حذافہ، کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے امداد کو مراد تھے زیادہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ایک نماز، اور وہ نماز بہتر ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے، من حمر النعم، سرخ اونٹاں دی قطار نالوں وہ نماز تواڈے واسطے بہتر ہے جی۔ ہائے ہائے، اور وہ وطر ہیں انتہا۔ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ وَالطَّبْرَانِي مِنْ طَرِيقِ يزيد بن ابی حبیب عن ابی الخیر مرثد عن عمر بن عاص، سنا جی تے جناب عقبہ بن عامر سے، ان دو کو صحابے کو روایت ہے، دونوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو، 4 صحابی آ گئے جی، مرفوع کیا اس کو اس لفظ کے ساتھ کہ ان اللہ زادکم صلاۃً ہے یا خیر لکم من حمر النعم الوتر، اور یہ نماز تمہارے لیے ہے اس وقت میں جو عشاء کے درمیان سے لے کر طلوع فجر تک ہے جی۔ قال الحافظ، مخالفت کی ہے ان کی لیث نے اور ابن اسحاق نے، جی سند پیچھے آئی سی ہوں، فقال، انہوں نے کہا کہ یزید عن عبداللہ بن راشد عن عبداللہ بن ابی مرۃ عن خارجہ بن حذافہ، اور یہی محفوظ ہے، اور عبداللہ بن راشد مصری ہیں، وثقہ النسائی، اور کلام کیا بخاری نے بعض کے سماع میں
یہ سند آئی ہے، بعض میں آگے جواب دیں گے۔ اور روایت کی ہے اس کو ابن لہیہ نے، جڑی وقت علی دسی نے آخری، جی عن عبداللہ ابن حبیرہ عن ابی تمیم عن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عن ابی بصرہ اخرجہ الحاکم قال الحافظ، اور نہیں منفرد اس کے ساتھ ابن لہیہ بلکہ نکالا اس کو احمد نے، طبرانی نے، دو سندوں سے جو جید ہیں، کن سے؟ ابن حبیرہ سے، اور روایت کی ہے اس کو دارقطنی طبرانی نے جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث اسی کی مثل، اور نکالا ہے اس کو دارقطنی نے حدیث عمر بن شعیب نبی جدی ہی بھی ہے، جی وہ جدی عبداللہ بن عمر نے۔ طبرانی فی مسند شامیین جناب ابو سعید خدری سے، اور اسناد اس کی حسن ہے، گل مک گئی۔ پھر جان اس بات کو کہ مختلف ہے روایت امام صاحب رحمہ اللہ سے وطروں کے بارے میں، کس بارے میں؟ وطروں کے بارے پس روایت کی ہے امام روایت کی ہے یوسف بن خالد سمتی نے امام صاحب سے، تھلے ابو یوسف نہیں دوسرے جے، کہ انہو واجب کے وطر، اور یہ امام صاحب کے اقوال کا آخری ہے، اور تصحیح کی ہے اسی قول کی محیط میں، اور فرمایا خانیہ اور کافی میں کہ ہوول، اور مبسوط اور عنایہ اور تبیین الحقائق میں ہے کہ یہی ظاہر ہے آپ کے مذہب سے کیا کہ وطر واجب ہے۔ واجب ہیں جی امام صاحب کے نزدیک۔ اور روایت کی ہے جناب حماد نے، استاد نہیں جڑے تھلے شگرد نے آپ دے، بیٹے بھی آپ دے حماد نے، روایت کی ہے جناب حماد نے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ وطر، اور اسی روایت کو لیا امام ظفر رحمہ اللہ نے، اور روایت کی ہے نوح بن ابی مریم نے امام صاحب سے کہ وطر، اور اس روایت کو لیا آپ کے صاحبین نے جی، تے ہن واجب بھی تے فرض بھی تے سنت بھی جی۔ اور توفیق بیان کی اور موافقت مشائخ نے ان دونوں کے درمیان، فرمایا اختلاف کوئی نہیں، اتنے لفظ سچے نے، کہ میں بڑا دیکھا جی، وہ یہ ہے کہ وطر فرض ہیں عملاً جی، اور واجب ہیں عقیدتاً، علماً وہ عقیدتاً، واجب ہیں علماً تے فرض ہیں عملاً، اور سنت ہیں دلیلاً، چونکہ ثابت سنت نال نے نا، تو لہذا بھی تین لفظ ٹھیک نے۔ ابن الحمام رحمہ اللہ نے فرمایا حق یہ ہے کہ نہیں ثابت دلیل وجوب عندہما، تو ان دونوں نے نفی کر دی اس کی جی، کہ انہوں نے صاحبین نے، لہذا پس بطر صاحبین کے نزدیک سنت ہیں عملاً بھی اور دلیلاً بھی عندہما، ابن حمام نے فرمایا، لیکن یہ وطر سنن رواتبہ سے زیادہ موقد ہیں جی، سنت موقدہ کو بھی زیادہ موقد نے، کیونکہ انہیں دلیلاں کافی نے، جیسا کہ بدائے میں ہے جی، اور واجب ہے قضا وطروں کی عندہما، اور عندہو تے عندہما بھی کس میں، گل مک گئی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما الی آخرہ، یہ حدیث مروی ہے بہت سارے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، نمبر 1 جناب خارجہ بن حذافہ سے جی، نکالا ہے آپ کی حدیث کو ابو داؤد ابن ماجہ و ترمذی نے والحاکم نے مستدرک میں، اور امام احمد نے اپنے مسند میں، اور دارقطنی نے اپنے سنن میں، طبرانی نے اپنے معجم میں، قالا فرمایا کہ جناب خارجہ بن حذافہ نے فرمایا، ساری کتابیں چینجے کہ تشریف لائے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تم کو ایک نماز، وہ بہتر ہے تمہارے لیے حمر النعام سے، سرخ اٹھا کڑوں
اور وہ وطریں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فی ما بین صلاۃ العشاء وصححہ الحاکم وقال صحیح الاسناد۔ آگے سمجھی ہوں اے جڑی حدیث نہیں پڑھیاں جی ہوں ساریاں کتاباں چاہیے کنہ کو جناب خارجہ بن حذافہ اور اعتراض کیا گیا کئی وجوہ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث خارجہ بن حذافہ حدیث غریب ہے، حدیث غریب ہے۔ ان دے نال تھلے ٹر پہنچ گئے ہو۔ جواب اول سے یہ ہے کہ غرابت نہیں منافی صحت کے، کیونکہ بسا اوقات امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح غریب، ہون کی بنے گا حدیث صحیح غریب، قال الحاکم ولم یخرجاہ باوجہ تفرد تابی کے قصے، اور وہ مدر نہیں ہے۔ ایک تابی صحابی سے روایت کرے تو یہ مدر نہیں ہے حدیث ضعیف ہو گئی، یہ گل نہیں ہے گی، سمجھا جی۔ واپس چلو، دوسرا سوال ہے کہ روایت کی ہے اس حدیث کو ابن عدی نے کس میں؟ کامل میں، اور نقل کی گئی امام بخاری سے رحمہ اللہ سے، فرماتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہم سما ان کے جڑے اس جناب اسا عقیل نا ثابت بھی ان کو تھلے جڑی سند ہے نا ساری، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسی نہیں جانتے کہ انہوں نے بعض کو سما ہے بھی کہ کوئی نہیں۔ چلو جی ٹھیک ہے جی، سما بعد حالائے من بعض، یعنی روایتاً سما ہے کہ کوئی نہیں۔ اے جواب پڑھو بہن ثانی، یہ جو دوسرا امام بخاری کی طرف سے بات کی ہے یہ مبنی ہے اس پر کہ جس کی شرط لگائی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ اندنے کے روایت تاں لواں گے کہ جدو علم باللقاء ہوئے، ملاقات ہوئی ہوئے۔ حالانکہ صحیح عند الجمہور صرف اکتفا بامکان اللقاء، یاد ہے کہ معتبر یہ ہے کہ زمانہ ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے تو بس ٹھیک ہے۔ واپس چلو، تیسرا سوال کہ معلول کیا اس حدیث کو ابن جوزی نے تحقیق میں ابن اسحاق اور عبداللہ بن راشد جو دو راوی ہیں ان کی وجہ سے، واپس آ جاؤ کہ وانی سال سے میں پہ ہوں کہ یہ کہ ان الموثوق بے ہونا راجے ہے جی، توثیق کس کی؟ محمد بن اسحاق کی اور ان کی تعدیل کی، یہ راجے ہے جی۔ بے موثوق بے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ محمد بن اسحاق کی توثیق اور تعدیل راجع ہے اس پر کہ نہیں مخفی، لا یخفی من الاطلاع علی عیون الاسر، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو تحقیق تابع ہیں ان کے لیث بن سعد ہیں، یزید بن ابی حبیب کما فی روایت ترمذی وغیرہ، تو لہٰذا پھر جدو دو رل گئے تو مضبوطی ہوگی۔ اور جڑا کیسن عبداللہ بن راشد یہ تو صدوق سے کہیں کما وثق اور باب الرجال، اور جنہوں نے ومن ضعف اور وہ کہ ضعیف کیا اس کو کس نے؟ وہ مصری ہیں، یہ اور ہیں، ان ابی سعید ہیں، اور یہ رومی بصری ہیں، ان خارجہ ہیں، سنیں، اور وہ کہ قول کیا اس کا تقریب میں کیڑا ایسے کہ اشارہ کیا امام بخاری نے اس بات کی طرف کہ روایت ان کی ابو سعید کی خارجہ سے یہ منقطع ہے، یہ بنا ہے اس پر کہ نہیں راضی اس کے ساتھ جمہور، جو امام بخاری آکھے ہے کیڑا یہ دوبارہ وہ گالے یعنی شرط کرنا ان کا علم باللقاء، اور جناب عبداللہ یہ شمار کیا ان کو ابن حبان نے ثقات میں، اور عمر بن عاص اور عقبہ بن عامر یہ دو صحابی نکالا ان دونوں کی حدیث کو۔ اسحاق بن راہوے نے اپنے مسند میں، طبرانی نے اپنے معجم میں مرفوعاً
کہ بے شک اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے تم کو ایک نماز اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے من حمر النعام الوتر وَهِيَ لَكُمْ فِي مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وعبد اللہ بن عمر بن عاص اخرج حدیث دارقطنی عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ کیڑی کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نے آمارانا جی حکم دیا ہمیں فاجتمعنا جی سرکار بس ہم کیا ہو گئے سر اے سن حکم دے بھی کی کرو آمارانا تے فاجتمعنا پس ہم جمع ہو گئے کٹھے ہو گئے تو بس سونے نے فحمد اللہ واسنا علیہ لا کہ گیا فحمد اللہ واسنا علیہ ثم قال ان اللہ زادکم صلاۃً تے سونے نے فامرنا بالوتر ہمیں حکم دیا کس کا وطر کا اور ابن عباس نکالی ان کی حدیث دارقطنی نے اپنے سنن میں طبرانی نے اپنے معجم میں قالا سنیا جوے کہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درا حال کہ آپ خوش تھے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تم کو ایک نماز اور وہ وطر ہے اور اس میں سوال ہے کہ وہ جو ضعیف کہا گیا ہے جی وفی ہے اس میں ہے وہ جو ضعیف ہے وہ ابو بصرہ الغفاری اور ابو بصرہ الغفاری نکالی ہے حدیث ان کی حاکم نے مستدرک میں جناب طریق عمر بن عاص سے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے ابو بصرہ غفاری کو وہ کہہ رہے تھے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زادکم عطا فرمائی تم کو ایک نماز اور وہ وطر ہے فصلوہا سیگیا تے دھیان رکھیا کو تبصرہ ہونا جے فصلوہا ما بین العشاء الی صلاۃ الصبح اس پر امام حاکم ساکھ چپ کر گئے اور تعلیل بیان کی ہے اس کی ابن لہیہ نے کس سے ابن امامزہ بن ابن لہیہ بھی ضعیف ہیں جی سنا جی تے ول جواب ون اور جواب اس سے اور چوتھا رہندہ جو پڑھ دیں بعد اور جواب اس سے بے وجہین ہے اول کہ یہ جو ابن لہیہ ہیں یہ ہمارے نزدیک سیکا ہے ان سے روایت کی ہے امام مسلم نے جیسا کہ گزر گئے پچھلے مباحث میں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک سند دوسری بھی ہے امام طبرانی کے پاس معجم و احمد فی مسندی عن ابن المبارک عن سعید ابن زید عن ابن حبیرہ عن ابی تمیم اور طریق آخر عندہما لیث بن سعد عن خیر بن نعیم عن ابن حبیرہ بہی اور ابن عمر ان کی حدیث نکالی دارقطنی نے غریب مالک میں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درا حال ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک محمرن سرخ یعنی خوش چہرہ تے سرکار سمجھا گیجیے او حمرت کولوں بے خوش تے سرکار اپنی چادر مبارک کھینچ رہے تھے بے تحفہ آیا امت واسطے سونے جلدی آئے چادر کھچ دے آئے دسن امت نو آئے امتی یجر رداہ فصعد المنبر فحمد اللہ واسنا علیہ ثم قال یا ایھا الناس ان اللہ زادکم صلاۃ الی صلاتکم کم 5 نمازاں نال وہی الوتر اور اس میں ایک وہ ہے جو ضعیف ہے
کوئی گل نہیں. اور جناب سارا کٹھیا کر کے بہنیاں سندا نال اور جناب ابو سعید خدری دے پیچھے نہ آئے سن صحابہ پاک دے. آخرا جاد عیسیٰ و طبرانی فی کتاب مسند الشامین مرفوع کیڑی کہ سونیا فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ وہی الوتر. اسناد اس کی حسن ہے. یہ طرق اگرچہ بعض ان کے بعض میں وہ ہیں جو ضعیف ہیں لیکن بعض ان کے جید ہیں. اور اگر سارے بھی ضعیف مان لو تو بعض کی وجہ سے قوت پا جاتے ہیں. اور یہ قانون ہے کافو کہ ضعاف بکثرت طرق تب لوگوں درجۃ الحسن بالصحیح لغیر ہی. یہ قابلۃ الاحتجاج ہیں. یہ ہے وہ کلام فی تخریجی طرق. او برابع پچھلا سوال کہ انہو نوکلا ندار کتنی کہ انہوں نے اس کو ضعیف کہا تو ان دا سارے جواب آ گئے جی بچ این چواں سوالاں دے جواب مکی گل اگاں ٹرو کدے گئے ہو. بہرحال استدلال وطر کے وجوب پر حدیث کے متن کے ساتھ اڑ حدیثاں نہیں پیچھے آئیاں اوتے تو تھلے ساریاں انہاں دے متن دی وجہ تو حدیث وطراں دے وجوب تے دلیل کیویں بنائی. دھیان ہو میرے یارو. غایت اول غایت الاہتمام بشان ہی والاہتمام بے مکان ہی کہ سونے اس نے جدو بیان کیتا تو بڑے اہتمام نال بیان کیتا ہے حتیٰ کہ دیکھی گئی آپ کے چہرے کی سرخی مبارک. ہن پڑھی حدیث. اور سرکار کا ممبر پر تشریف لانا اور تمہید الحمدللہ کے ساتھ ثناء علیہ کے ساتھ اور حکم صحابہ پاک کو جمع کرنے کا اور پھر نماز کی خیریت کو بیان کرنا سرخ اونٹوں کی قطار سے بھی زیادہ وغیرہ ذالک. آندے نے ساریاں چیزاں کٹھیاں کرو پھر وطرہ نے دیکھو شان کی دیئے. یہ کل فرائض کے شواکل سے ہیں. اے تیڈی اے ہو جیاں تے شکلاں فرضاں دیاں بیان کری دیاں نے جی. بلے 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 و سننہا شواکل فرائض و سنن الفرائض اور جنہیں فرضاں وچ جڑیاں نے. اور دوسری دلیل کے متون بعض سندوں کے مسرہ ہیں بے صیغۃ الامر. میں کہتے پیچھے یاد رکھا جی جیسا کہ ابو بصرہ کی سند میں یا لفظ امر کے ساتھ جیسا کہ عمر بن شعیب کی سند میں فائدہ والامر حقیقتاً فل اور نہیں عدول کیا جائے گا وجوب سے مگر ایتھے کیڑی ضرورت ہے. تیسری طرح دلیل یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے من لفظ زادکم. حدیث پاک میں زادکم امدکم جی بمعنی زادکم دونوں دے کو معنی ہے جی. ہونے وے کہ اس کے لیے تین وجہ ہیں. یہ جڑا اللہ نے تانوں زیادہ دیتی ہے زیادہ کیڑی شے ہوتے ویش زیادہ وہ مزید علیہ کیڑا جس اتے زیادہ کرنی ہے جی. کہ تین وجہ اول کے مضاف کیا مضاف کیا ہے زیادتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں اور سنن جو ہوتی ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف ہوتی ہیں. تو یہ جو اللہ کی طرف مضاف ہے زاد ان اللہ زادکم یہ دلیل واجب ہونے ہوتے جی. سمجھے ہو. دوسرا ثانی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زادکم اور زیادتی محض متحقق ہوتی ہے کس میں اس لیے کہ واجبات ہی تو محصورات العدد ہیں نہ کہ وہ نوافل تے 24 گھنٹے جنہیں مرضی پڑھو کوئی نہیں. یہ فرضاں تے واجباں میں عدد ہے اینے نے اس تو چوکھے نہیں ہے جی. اس لیے کہ نوافل نہیں نہایت ان کے لیے. تیسری دلیل یہ ہے کہ زیادتی شے پر محض متحقق ہوتی ہے جب کہ ہو شے مزید علیہ کی. مثلا نہیں کہا جاتا زادہ فی سامانی کہ اس نے اضافہ کیا اس کے پیسوں میں جب کہ وہ ہیبہ کر دے اس کو ہیبہ مبتداتن ہیبہ کر دے نا تو ہیبے نہیں آکھے تک انہیں پیسے بتا دیتے نے جی.
کیونکہ اندر سمن دے پیسے مبیے دے پیسے بدائے گا تو پھر کہاں گے بھی چوکھے پیسے نے جی. اور نہیں کہا جاتا زیادہ الہیبا، اس نے ہیبے پر اضافہ کیا جب کہ وہ چیز بیچے اس وقت ہیبا نہیں ہوتا. اور مزید لے یہاں کون ہے؟ سنتا تو ہے نہیں ہے بلکہ کون نے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جڑی نمازاں دتیاں نے اللہ نے انہوں تے ایک اور نماز بدا دیتی جے تے جدو فرضاں تے بدیے تے پھر وہ بھی تے انج دی ہونی چاہیے. بس اسی طرح زائد بھی تو پھر سوال ہے کہ پھر کی ہونے چاہیے نے بدل. تو ان کا جواب مگر یہ کہ دلیل قطعی نہیں ہے چونکہ سنت نال ثابت ہے تو لہٰذا پھر فرضاں تو تھلے تے سنتاں تو اتے تو فسارا آندے نے. یہ ساری تقریر نال ساکت ہوگی وہ گل جڑی کیتی علامہ خطابی نے جڑے شارح نے ابو داود شریف دے. کیڑی گل کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان او اگوں ہونا جی انتہا ترائے لینا تو بعد او وجہ السکوت ہو. انہوں نے پہلے گل سن لو کہ علامہ خطابی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان امدکم بصلاۃ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ تم کو لازم نہیں ہے، اگر ہوتی واجب تو البتہ نکلتی کلام اس میں علی صیغۃ الالزام. پس سرکار یہ کہتے الزمکم کہ میں تم پر لازم کر رہا ہوں، تو فرمایا ذاتکم، یا فرمایا جاتا کہ فرض علیکم، یا اس کی مثل سے کلام سے کالا اور تحقیق روایت کی گئی ہے بھی کہ ان اللہ قد زادکم صلاۃً، معنی اس کا زیادتی پھر فرضوں سے نہیں ہے. اور یہ بات کہ صلوات کے نوافل 2 ہوتے ہیں، جڑے نفل نے وہ 2 ہوندے نے، 2 4 2 ہی ہوئے نا، وطر نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے تم میں اضافہ کر دی ایسی نماز کے ساتھ اور زیادہ کر دی نماز جو نہیں ہو کہ لم تکون، کہ وہ تم اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے اس صورت اور حایت پر، اور وہ لہٰذا بھی یہ نفل نے. آندھ نے آ جڑی گل کیتی ہے نا انتہا وجہ السکوت، وجہ سکوت ظاہر ہے، اسی پیچھے دلائل دے آیا اس بنا پر کہ روایت امام کی ابو یافور سے، ان سے جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، کن سے؟ اگر لکھا کوئی نہیں نظر کے تھڑ گی جے ان ابن عمر حدیث جڑی ساری پڑھی جے ان میں بعض الفاظ میں وہ مشتمل ہے کس پر؟ صیغہ آیا نہیں؟ میں کسی یاد رکھا جے وقول علیہ السلام ان اللہ افترض علیکم، آیا نہیں؟ ایشا بس. باقی درمیان میں انقطاع سیکا کی روایت میں مضر، پھر ہم نہیں تسلیم کرتے دلالت امدکم کی کس پر؟ یہ اکثر ہے اس کا کہ قول کیا اس کا علامہ عینی قاری نے اس مقام میں فتدبر ان اللہ زادکم صلاۃً. اسی طرح نکالا ہے اس حدیث کو ابن خسرو نے اپنے مسند میں بلفظ عن ابی یافور عن رجل عن عبد اللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زادکم صلاۃً وہی الوتر فحافظوا علیہا. روایت کیا ہے اس کو محمد بن مسروق نے عن ابی حنیفہ بلفظ عن ابی یافور عن مجاہد عن عبد اللہ ابن عمر، اور روایت کیا ہے اس کو وہ دوبارہ دوران کو نمیاں گلہ نے بیچے نصر بن حاجب عن الامام بلفظ عن ابی یافور عمن سامع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فذکرہ مثل روایت مجاہد. اور ابن خسرو کے لفظوں میں ابو حنیفہ عن ناصح بن عبداللہ عن ابی یافور عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ مبہم عبداللہ بن عمر کی حدیث میں کون ہے؟ اور جناب ابو ہریرہ کے حدیث میں اتنے بھی دس کے ہیں بڑے مولی عبدالجلیل کی جے یار منٹ تو بعد کی بن جاندہ جے. اور یہ اختلاف نے نقصان دیتا
بے ایک روایت وچو تے ایک وچو بعد سیک سے روات کے سیکا ہوں سارے تے انہاں وچ بام ہوئے تے حرج کوئی نہیں، ایک راوی سیکا تے ایک ضعیف پھر مسئلہ ہوندا ہے۔ اور وہ سکات ہیں کل سوائے ناسخ کے ایک روایت میں، کیونکہ وہ متکلم فی ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو ذکر کیا ترجمہ میں، اور لفظ سند فی نسخۃ للمسند عندنا ابن عمر ہے، اور عقود الجواہر کے الفاظ میں کل وہ جناب عبداللہ بن عمر ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر نے، باقی میں عبداللہ بن عمر یعنی بن عاص ہے۔ جزمی بات کتب رجال سے وہ کون ہے؟ ناسخ بن عبداللہ، ناسخ بن یہ مکبر ہیں، عبید اللہ نہیں ہے، مصغر نہیں ہے۔ پھر یہ حدیث نکالا اس کو امام احمد نے، طبرانی نے، دارقطنی نے، ابن عدی نے، اور باقی 4 سوائے نسائی کے ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ من حدیث خارجہ بن حذافہ، اور مرفوع کیا اس کو بلفظ المذکور، اور نکالا ابن راہویہ نے اور طبرانی نے من طریق یزید بن ابی حبیب۔ بسم اللہ بسم اللہ اور دھیان کریں جب میں پلا دے۔ یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر مرصد عن عمر بن عاصم تے عقبہ بن عامر سے ما ذکرنا قال حافظ ابن حجر پچھلی گل جے وخالف لیث و ابن اسحاق، ان دونوں نے کہا عن عبداللہ ابن راشد عن عبداللہ ابن ابی مرہ تے عن خارجہ بن حذافہ وہ محفوظ عبداللہ بن راشد مصری وثق اور نسائی وتکلم البخاری فی سماع بعض من بعض رواہ ابن لہیہ عن عبداللہ ابن حبیرہ عن ابی تمیم عن عمرو بن العاص عن ابی بصرہ اخرجہ الحاکم، اور ابن لہیہ ہمارے نزدیک سیکا محتج عندنا وقد وثقہ کثیر، بار بار تو پکوائی یہ گل جی۔ جان اس بات کو کہ امام صاحب رحمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے وطروں کے وجوب پر نصوص و دلائل ہیں جو خاص ہیں وطروں کے ساتھ، خصوصاً جنہاں کو پتہ لگتا ہے کہ وطر کی نے ہور حدیثاں ہورو، ان میں سے نمبر 1 وہ کہ نکالا اس کو امام بخاری نے من طریق عبید اللہ نافع عن ابن عمر مرفوعاً سونیا فرمایا کہ اجالو بناؤ اپنی نماز کا آخر رات کو، کس کو؟ آخری نماز تھوڑی وطر ہونی چاہیے، ظاہر امر کا اجالو ومنہا، اور ان میں سے دوسری حدیث ما اخرج ابو داود والنسائی وابن ماجہ عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً سونے فرمایا الوتر علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدہ۔ وہ 3 رکعتاں نہیں، وہ اگے مسئلہ آئے گا، لیکن اتنے دلیل ہے کہ وجوب دی دلیل چل رہی ہے جی تے فائدہ۔ اور ظاہر آکھیں نہیں الوتر حق، ظاہر لفظ حق وہ وجوب اور ثبوت الزامی متعقد، پکا متعقد، کیونکہ حقوق ان سے ہوتے ہیں کہ واجب ادائیگی ان کی مستحق کی طرف، جی کس پر؟ صاحب حق کی اس پر کہ جس پر مستحب لازم ہے، وہ مطلب ہے کہ جن حق ہوئے انہوں حق دے ہی دے تو ان واسطے لازم ہوں اس ہوتے جی۔ اور تیسری ما اخرج ابو داود وغیرہ عن عبداللہ ابن بریدہ نبی مرفوعاً سونے فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق ومن لم یوتر فلیس منا۔ یہ ابو داود شریف بچے قال العینی فی البناء رواہ ابو داود والحاکم فی مستدرک وصححہ، ایتھے جڑا حق نے ہے واجب، اور دلیل اس پر بقیہ حدیث ہے کیڑی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے،
اس لیے کہ یہ وعید شدید ہے، اور نہیں کہا جا سکتا اس کی مثل میں مگر ایسے حق میں کہ جو چھوڑنے والا ہو کس کو یا واجب کو، ان دے بارے چاکید ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جی۔ خاولا سیاما خاص کر کے پھر 3 مرتبہ دہرایا، موقد کیا تکرار کے ساتھ کلام میں 3 مرتبہ، اور مثل اس کلام کے اس تاکیدات کے ساتھ نہیں لائی گئی کس میں، سنتا میں نہیں ہے کچھ کلام ہے گی، لہذا ہے واجب ہے جی۔ اور حدیث و منہا ما اخرجہ مسلم و ابن ماجہ وغیرہما عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سونیا فرمایا وطر ادا کرو پہلے سے کہ تم، تو یہاں بھی کیا ہے اوترو، استدلال ماخوذ ہے صیغۃ الامر سے کہ مطلق ہونے سے، مطلقاً عن القرائن، جو یہاں کرینہ کوئی نہیں ہے اوترو دے نال جو پھیرے اس کو، روایت کیا اس کو امام ترمذی امام نسائی نے، اور حدیثوں میں سے حدیث ہے جناب عطا بن یسار عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو نکالا ابن ماجہ وغیرہ نے مرفوع، سونیا فرمایا جو سو گیا وطر سے یا بھول گیا وطر کو، پس چاہیے کہ پڑھے وطر جب صبح کرے یا جب اس کو، دادا لون ورواہ ابو داود و ترمذی۔ وجہ الاحتجاج یہ ہے کہ وجوب قضا تو فرائے کس کی، پہلے ادا واجب ہوئے تھے پھر قضا واجب ہے، اور نکالا اسی حدیث کو امام ترمذی نے من طریق قتیبہ عن عبداللہ ابن زید ابن اسلم عن نبیہ مرسلاً، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سو گیا اپنے وطر سے چاہیے کہ پڑھے جب، امام ترمذی فرماتے ہیں وَهَذَا صَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، گل ہوئی ہے، اور حدیث ان میں سے جس سے وجوب ثابت ہے ما خرج عبداللہ ابن احمد عن ابی بسندہ، کہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے شام، کون کتھے گئے، تو پس پایا اہل شام کو، یہ بعد دی گل بعد وچ جی، کہ دیکھا کہ وہ شامی وطر نہیں پڑھتے، تو آپ نے جناب معاویہ کو کہا کہ کیا وجہ ہے، کہ دیکھتا ہوں میں اہل شام کو کہ وہ یہ جنے وطر کو نہیں پڑھتے، کی بڑھیا انہوں نے، تو پس کہا جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور واجب ہے یہ ان پر، یہ جملہ اچھا وطر واجب نہیں تھا بھی، تو آپ نے فرمایا ہاں، کن نے کہا واجب نے کہ اور کی نے، کہ سنا ہے میں نے، جناب معاذ کہتے ہیں سنا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو کہ سرکار فرما رہے تھے زادنی ربی، زیادہ دی ہے مجھے میرے رب نے ایک نماز، وحی اور وقت ان کا وہ ہے جو عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور حدیث ومنہا وہ ہے کہ نکالا بزار عن الاسود عن عبداللہ رضی اللہ عنہ، مطلقاً عبداللہ وہ تو کون ہوتے ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سونے فرمایا الوتر واجب علی کل قضا قال القاری وہو نص فی المطلوب، واجب آ نہیں گیا، بالکل واضح نہیں ہو گیا، یہ نص ہے مطلوب میں بغیر کسی، اور حدیث زیادت اور تحقیق سبقت کر گئی اس کی تخریجات اور وہ سوال جو اس پر ہیں اور جو اس کے حق میں، اور طریقہ استدلال اس کے ساتھ، پھر لوٹیں گے ہم ایک الی طرف من ہو، پس ہم کہتے ہیں کہ ضعیف کہاں ہے، یحییٰ بن معین نے کس کو، قرہ بن فی طریق حدیث عمر بن عاص میں اور عقبہ بن عامر میں، اخرجہ اسحاق بن راہویہ عن سوید بن عبد العزیز عن قرۃ بن عبد الرحمن عن یزید بن حبیب
انا بالخیر مرصد بن عبداللہ یزنی پوری سند آئی ان عمر بن عاص وعقبۃ بن عامر مرفوعاً تے فرماتے ہیں جو پیچھے 10 بھی آئے ہیں کہ تقریب میں فرمایا قرہ بن عبد الرحمن بن وائیل بمحملہ جبریل کے وزن پر معافری بصری کہا جاتا ہے، اسم یحییٰ یہ صدوق ہیں، لہو مناکیر من السابع قانون دسدے نے تحقیق بنایا انہوں نے اس کو مرتبہ خامسہ سے، اور یہ وہ ہیں خامسہ والے ان سے ہیں کہ جو معتدبے ہیں، مقبول ہیں بغیر متابع کے بھی، برخلاف سادسہ کے وہاں متابع ہونا چاہیے طبقے بنائے نے، اور نکالا ان کے لیے ابن حبان ابو عوانہ وغیرہ نے اپنے صحاح میں، اور توثیق کیا اس کی ان کے بعض نے اور ضعیف کیا ہے۔ کہا امام دار قطنی نے نضر بن عبد الرحمن کو ابن عباس کی حدیث کی سند میں اخرجہ ہوا والطبرانی عنہ عن اکرمہ ابن عباس، اور بنایا اس کو انہوں نے ابا امر فی تقریب متروک، لیکن ضعیف حدیث جو ہے نا وہ کبھی ہو جاتی ہے اپنے معادد کے ساتھ، وہ جو اس کا ہم معنی ہو، اور ضعیف قرار دی ہے حمید بن ابی الجون نے فی حدیث ابن عمر، اس کو تو نکالا ہے اس کو غریب مالک میں پیچھے گزر کی ساری، ضعف محمد بن عبید اللہ ازرمی فزاری فی طریق حدیث عمر بن شعیب عن ابی عن جدی، بعد نکالنے ان کے والا طرق آخر ان ابن ابی شیبہ عن ابی خالد الاحمر عن حجاج عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی مرفوعاً، اور یہ صحیح الاسناد ہے، لیکن تحقیق کلام کیا ہے حجاج میں باوجود اس کے کہ نہیں اترے گی یہ حسن کے درجے سے، اور باقی ساری سندیں لا کلام فیہا، پس یہ صحیح لذات ہے یا لغیر ہے یا یہ حسن ہے۔ اگر تسلیم کر لیں ساری ضعیفی سندیں تو پھر بھی تعدد طرق کی وجہ سے اور کثرت کی وجہ سے وہ حدیث پہنچ جاتی ہے حسن کے درجے کو۔ اچھا جی گل مک گئی جی، یہ اساں ثابت کیتا ہے متن نال تے ہور حدیثاں لیا کے، اور جڑا پہلے متن نال نہیں ثابت کیتے دلیلاں پچھلے صفحے تے، پھر وارد کیے گئے ہیں احتجاج بالمتن کی طریق پر، چند ایک سوال نے تے نال نال انہاں دے جواب جی۔ احتجاج وارد کیا گیا ہے بالمتن، کدھر گیا جی، ہاں دھیان کرا جائے، بائیں طور کے نکالا امام بیہقی والحاکم نے بسند صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الی صلواتکم ہی خیر من النعم الا وہی آندھے نے ویکھو سونے فجر دی رکعتاں دے بارے وچ بھی یہی فرمایا ہے، پھر انہوں نے واجب تو قول کرو، حالانکہ تسی کی آندے ہو تو پھر فطرہ کیوں واجب آندے ہو؟ جواب ہماری دلیل نہیں بند صرف اسی حدیث میں جڑی تسی پیش کیتی ہے، بالجملہ یہ دلائل سارے کے سارے بے مجموع یا ثابت کرتے ہیں وجوب کو، نہ کہ ہر ایک ان میں سے اکیلا یا بعض ان کے بے انفراد ہی دلالت کرتے ہیں اس پر، لا کل منہا، اور بعض ان کے کیا ہے پہنچاتے ہیں امر تک، الا تعقد امر سنیت و بلوغ ہی الا غایت الغلظ و تشدد، کنے لفظ نے جی، جیسا کہ فجر کی رکعتوں میں ہے، اسی لیے بنایا ہم نے فجر کی 2 رکعتوں کو سونوں نے موقدہ باقی سے آکد بنایا ہے، اور حکم دیا ہم نے فجر کی سنتوں کی قضاء کا فرض کی، برخلاف باقی فرض رہ جائیں تو سنتوں کی قضاء کوئی نہیں ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ سنتے جو ہے نا ان کی یہ ان سے زیادہ آکد ہیں۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی و ابو داود و النسائی من طریق ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمران علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا وطر نہیں ہے حتمی جیسا کہ تمہاری نماز مکتوبہ، تے ساڈی دلیل ہے، فرمایا مکتوبہ تو حتمی نہیں ہے گے، تو یہ گل یہ کہ
لیکن سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سونے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وطر خیر پسند کرتا ہے، تو پس وطر ادا کرو اے اہل قرآن۔ او تے روح بھی آ گئے، دلیل وہ اپنے پاسے لے جاندے نے۔ قال ترمذی فی الحدیث، قال ترمذی وفی الباب، اس وچ بھی وہ ترمذی شریف ان ابن عمر و ابن مسعود و ابن عباس، پھر کہتے ہیں کہ حدیث حضرت مولا علی کی حسن ہے، روایت کی ہے جناب سفیان ثوری وغیرہ نے، نبی اسحاق عن عاصم بن ضمران عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر نہیں ہے حتمی جیسا کہ تمہاری صلاتے، ولیکن سنتاً سنہ اللہ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل مکی۔ حدثنا بذالک بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان، یہ اصح ہے من حدیث ابی بکر بن عیاش سے، اور تحقیق روایت کیا منصور بن معتمر نے عن ابی اسحاق مثل روایت ابو بکر بن عیاش کے انتہا۔ وہذا طریق الامام عن ابی اسحاق عن عاصم عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی ما سیأتی من الحدیث۔ وجہ استدلال ظاہر ہے کس سے؟ اور وہ جو وہم کیا گیا یہاں من نفی کون حتماً و واجباً نہیں ہے، اور ومن کون سنتاً سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہونا اس کا مستحب محبوب نہ کہ واجب، من قول ان اللہ وطر یحب الوطر، یہ انہوں نے دلائل نے۔ اور اسی طرح خاص کیا ہے اہل قرآن کو اور قرآن کے حفاظ کو اور اہل علم کو نہ کہ تو یوں نہ واسطے وہ سارا واسطے تو کون دے، پھر مطلب ہے تو خاص نماز یہ نواسطے چنگی گال میں دلیل کرما رہے ہو۔ کلو لیسا بشے، یہ جو کچھ فرمایا نے کہ میں بہرحال اول سنیا جی اس لیے کہ نفی جی جو مسلوب ہے فی عصرہ کرم اللہ وجہ الکریم نہیں ہے، وہ نفس وجوب اور حتم کی نفی نہیں ہے، بلکہ وہ حتم اور وجوب جو مقید ہے بے مماثلات ہی لوجوب المکتوبات فی الفرضیہ قطعیہ، اے آپ نے فرمایا اونج دی نہیں ہے گے، اور یہ بات تو نہیں منافی اسی بھی آنے کہ یہ فرضاں دی طرح تو قطعی نہیں ہے کہ جی کون بہتر، بلکہ یہ تو تائید کرتی ہماری اگر ہم جاری کریں اس کو مفہوم مخالفت کو امام شافعی رحمہ اللہ کے طریقہ پر کہ جب ان کی طرح نہیں ہے تو پھر خام خواہ یہ واجب ہیں جی، یا ہم کہیں گے کہ یہ بیان ہے بوجہ ہونے اس کے مقام بیان میں نفی کا بیان، اور بھی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وہ قریب ہے کس سے؟ ان کی مثل نہیں ہے، تو پھر جو قریب ہے مکتوبات کے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور بہرحال ثانی پاس اس لیے کہ جناب سونا سنت فرمایا ہے، اس لیے کہ سنت کا معنی وہ شے جو کہ ثابت ہے وجوب اس کا، اور وہ حاضر نحو یہ طریقہ عام ہے عربیوں کے کلام میں، محاورات عبارات فقہیہ میں بھی کثیر کہ یہ سنت ہے، یعنی اس کا ثبوت سنت کے ساتھ ہے۔ اچھا، اور تیسرا سوال بھی ہو جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ مطلق محبوبیت یہ نہیں قائد بنتی امر کی اس کے ہونے کی طرف کیڑی شے، بلکہ یہ تو جو محبوب ہے وہ عام ہے اس سے کہ محبوب واجب بھی ہو سکتا ہے، سنت بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کل یہ امور ہیں کہ مندوب الیہ ہیں اور محبوس علیہا ہیں، محبوبہ ہیں۔ چوتھے سوال کا جواب اس لیے کہ مراد اہل قرآن سے صرف قاری نہیں ہے گئے، بلکہ کیونکہ سارے مومنین کیا ہیں، اور ایمان مومنون بالقرآن ہے، منقادون لاحکام ہی ہیں، اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے رکتے ہیں، اور اس کے حفظ کے وہ متولی ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ متولی مدرسے دے نہیں ہیں بھی آپ کے لیے، نہ کہ خاص حفاظ قرآن اور عالمین بے تفاصیلی مراد نہیں ہے، ایک تو معنی کٹ لیا۔
اور وہ جو روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود سے، جیسا کہ نکالا اس کو ابن ماجہ نے، من التخصیص بأہل العلم، جی بھئی ان کیا کہ بھی تخصیص کرنی کس کے ساتھ؟ اہل، تو یہ تو رائے ہے صحابی کی جو نہیں حجت اس کے، اور ان میں سے ان کی دلیل وہ ہے کہ روایت کی موطا امام مالک نے موطا میں، کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ پہنچی ان کو یہ بات کہ رجل نے سوال کیا جناب عبداللہ بن عمر سے فطروں کے بارے میں کہ کیا وہ فرمایا تحقیق وطر ادا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وطر ادا فرمائیں، اصل وہ من ہاتھ چل رہا جی پچھلے، جی ہن بھی دھیان کرے جی جڑے عبارت کیتے ہیں جی، تے پس رجل نے یردد علیہ، رجل بار بار پوچھتا رہا کیا وطر واجب ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عمر بار بار کہتے رہے اوتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتار المسلمون، کہ سونے بھی وطر ادا فرمائے نہیں تو مسلمانہ بھی۔ ہن جڑا بار بار دس رہے نے یہ اشارہ کرتا ہے وطروں کے، کیونکہ اس کا سوال کیا تھا؟ وجوب، تے آپ اس جملے میں بار بار دہرا رہے ہیں تو سوال جواب سوال دے مطابق ہوں ہے، مطلب کہ بے کیف لا یکونو، کیسے نہیں واجب ہوں گے، حالانکہ تحقیق ثابت ہے ثبوت بحاظ نمت اتفاقی دائم بغیر تخلف عن شخص، سونے پڑھے مسلمانہ پڑھے پھر واجب کیوں نہیں ہے؟ اور نہیں قول کیا آپ نے اس کے وجوب کی، بھی یہ نہیں فرمایا کہ واجب ہے تاکہ وہ سمجھ نہ لے کہ اس کو فرضیت ہے، یہ نہ سمجھ لے، سائل دے دھیان رکھنا سے نا، جیسا کہ باقی مکتوبات، بلکہ وطر فرض عملی ہیں، ضروری عمل کیا ہے اس کے ساتھ ارکان دین نے، یعنی سرکار نے اور صحابہ پاک نے، یہ اشارہ ہے فرض اور نفی ہے فرض اعتقادی قطعی کی۔ ومنہا ہور دلیل کہ اجماع منعقد ہے وطروں کے، قال العینی فی البنایا، ذکر کیا حافظ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے کہ قضا وطروں کی قضا کا وجوب اجماع کس سے، اور قانون سنو کہ قضا نہیں واجب ہوتی مگر پہلے وجوب ادا ہوئے تو پھر قضا ہے، کیونکہ قضا فرع ہے ادا پر، پھر منعقد ہے اجماع وطروں کی قضا کے، اگرچہ ہے متکلم فی، جیسا کہ مستفاد ہے ترمذی سے اور کلام شرح الحدیث والقاری وغیرہ سے، لیکن جائز ہے یہ کہ نقل ہو یہ اجماع بطریق یا لوٹیں مخالفون اپنے اختلاف کے بعد اس امر اتفاقی کی طرف، یہ بھی جائز ہے، واپس آ گئے ہوں ففہم۔ اور ان میں سے وہ ہے کہ قول کیا اس کا ملا علی قاری نے شرح روایت الامام عن ابن عمر جڑی متن چاہے بھی ان اللہ زادکم صلاۃ وہی الوتر فحافظوا، بعد نے آکھا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ وطر نے، کیونکہ اور بھی تو قول ہے نا صلاۃ وسطیٰ کیڑا ہے، تو بعد نے کی آکھا ہے، تو پس گویا کہ یہ حدیث ماخذ ہوئی اس کا، کیونکہ خاص کیے گئے وطر کس کے ساتھ؟ محافظت علیہ کے ساتھ، بمطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ پھر جان اس بات کو کہ نقل کی علامہ عینی نے جناب ابو بکر آمش سے یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ اتفاق کیا علماء نے باوجود اختلاف کرنے ان کے اس میں کہ یہ جو وطر ہے نا یہ ادون ہے حضرت درجے کے، اس میں تو اتفاق ہے، اور اس کا منکر اور واجب ہے قرات تیسری رکعت میں بھی، فرضوں میں تیسری کو نہیں ہوتی، اور واجب ہے قضاء ان کی بتر کے آمدن یا، اور نہیں جائز بغیر نیت وطروں کے، اگر ہوتے سنت تو کافی ہوتی ہے ان کو نیت فی الصلاۃ نویت الصلاۃ، سنیں فَإِن كَانُوا، اگر وہ لوگ سارے مصر ہو جائیں وطروں کے ترک پر تو علماء فرماتے ہیں قاتلہم
بالصلاح سنیں اے شاباش اچھا جی ایک تھوڑی جو اور گل پڑھ لو تو پھر یہاں کلمات ہیں ان کے لیے جو نہیں تسلیم کرتے اس کے من حیث و اثبات سنیت یا رد کرنا اس پر جو قائل ہے بالوجوب بالقضاء عین دعویٰ میں یا دلائل ان کے نسن و قیاسن جی جنہوں نے سوال کیتے نے اگو پھر جواب نے والمجمل کہ بھئی انہاں کہ جی حدیث عربی او جنہیں پوچھا سی سونا صرف فرض دسے سن اور ان میں سے حدیث معاذ کی جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا کہ سرکار نے ان دونوں کو وہ کٹھی کی تھی گل نئی تعلیم دی تھی ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی مکتوبات صلاۃ میں لہذا واجب ہوں تو پھر سرکار فرماندے اور ان میں سے صلاۃ سرکار کی راحلہ پر وطر میں سونے وطر تے وطران دن نماز سواری تے بڑی پیچھے گزر گیا ہے جی جب آخر پیچھے بھی آ گئے اور حدیث جناب اس عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی آپ کے انکار کرنے میں ابو محمد پر فی قولی بے وجوب الوطر اور تو پیچھے کیوں رہ گیا سے علام اخراج ابو داود و دارمی وغیرہما پانچویں حدیث ہے ومنہا محافظت نہ مخافتت یہ کہ فرض کیے جائے تم پر او قیام رمضان میں سونے فرمایا میں اس واسطے نہیں آیا کہ تواڈے اوتے وطر کی ہو جانے سن فرض ہو جانے سن لہذا سنت رہن اے چھویں دلیل ان سے کہ ظاہر آثار سنتوں کے وطروں میں کیڑے کہ منکر کافر نہیں ہے وطراں واسطے بکری اذان کوئی نہیں ہن سناؤ اور ستویں دلیل ومن حدیث ابن عباس مرفوعاً سونے فرمایا تین چیزیں وہ مجھ پر فرائض ہیں وہ تمہارے لیے تطوع ہیں وہ کون سے ہیں وطر تو وطر سرکار کے لیے فرض ہے ہمارے لیے کیا ہوئے تو لکھا نہیں اور فجر جی اور فجر یعنی تہجد اور صلاۃ ضحیٰ اخرج و احمد فی مسندہ تے والحاکم فی مستدرکہ تے آٹھویں حدیث جناب انس کی فی فرضیات صلوات لیلۃ الاسراء کہ اس رات کو وطر تو نہیں آئے تھے 5 ہی نمازیں آئی ہیں جی تے ومنہا ورود الزیادت فی سنت فجر کی سنتوں کے بارے میں بھی تو ایسی حدیث آئی ہے پیچھے آیا نہیں ہے جی والجواب المجمل والمجمل جی وہ جڑا نا بھی پیچھے آ گیا ہے تو ہن بھی پھر دینے اجمالی جواب القول بالموجب بے شک ہم بھئی نہیں کہو بے قول بالموجب بھی تھوڑی گل مندے ہاں بھئی انہاں دوواں نوں سونیاں نے وطراں دا نہیں ذکر کیتا پہلا لیکن فرمایا کہ دیں گے جواب مفصل تک آنا جواب مجمل قول بالموجب کہ بے شک ہم نہیں قول کرتے وطروں کے ہونے کے ساتھ کیا بلکہ وہ تو واجبات سے ہیں جو مختلفیہ ہیں جی اور نہیں ہر واجب کیا جیسا کہ صلاۃ العیدین واجب ہے کہ کوئی نہیں غسل میت صدقۃ الفطر صاف کے 2 سجدے اگلا جواب کہ نماز سواری پر اور زیادتی کی حدیث فجر کی سنتوں میں 2 نے پس تاکہ گزر گیا دونوں کا جواب پیچھے اور شامل ہیں تطوع کا لفظ فرض قطعی کے غیر کو بھی سنیں تو لہذا نہیں منافی جناب حدیث جناب عبداللہ بن عباس کی ہمارے مقصود کے جواب مفصل اول اور ثانی سے یہ ہے کہ وجوب وطروں کا ان 2 واقعوں کے جیسا کہ وجوب حج عربی کی حدیث میں کوئی نہیں ہے وہ تو بعد میں ہوا تھا یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جناب معاذ کی حدیث میں بیان کرنا ہے صلوات کو وہ کہ ہر ایک کے لیے ان سے تو وہ تو 5 ہی ہیں اور جناب عبادہ کی حدیث کے بے شک اس میں تصریح ہے کہ وہ
جیسے صلوات خمس کس میں یہ گل ہے. تو ہم بھی تو قول کرتے ہیں یہی. علاوہ زیں ابو محمد بھی صحابی ہیں اور جنہوں نے اعتراض کیتا جو وہ بھی جیسا کہ دار قطنی میں ہے. تو بس کون سا رجحان ہے جناب عبادہ بن صامت کے لیے ان پر. علاوہ زیں قانون صحابی کی رائے نہیں ہوتی حجت اور بھی قانون مثبت مقدم ہوتا ہے. باقی رہ گی معراج والی حدیث بائیں طور کے لفظ حدیث زادکم صلاتن یہ خود لفظ اشارہ کرتا ہے کہ اس وطروں کا وجوب پیچھے ہے 5 نمازوں کی فرضیت کے. فرمایا جو کہ اللہ نے تم پر اضافہ کیا ہے یہ لفظ دستا ہے کہ پہلے 5 آئیاں تے اضافہ بعد وچ ہویا تو ان دے نال کیویں تسی یہ سوال جوڑ دیتا. جی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ سونےو فرما دیو نہیں پاتا میں اس میں جو وحج کیا گیا میری طرف. کیڑی شے حرام ہے جی. حالانکہ تحقیق حرام کی اشیاء کثیرہ بعد اس کے جی. اور جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث سے کہ بائیں طور کے وہ ضعیف ہے. امام ذہبی نے کہا ہے وہ غریب منکر ہے اور اس کے سند میں بہت سارے مجروحون ہیں جیسا کہ تفصیل بیان کی اس کے علامہ عینی نے. اور حدیث مخافتت جڑے سونے تشریف نہیں لے آئے راتی تے فرمایا بھی کہ وطر فرض نہ ہو جانا. آندے نو وطراں دی گل نہیں بابے وہ تو ساری نماز دی گل سی جی کہ مکتوبہ حدیث مخافتت سے یہ کہ مکتوبہ جو فرمایا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے اس کا تعلق صرف وطروں کے ساتھ نہیں ہے یہ لوٹتا ہے مجموع صلاۃ اللیل. بھی فرمایا میں اگر آج آ جاندہ تو ساری رات دی نماز فرض ہو جانی سی. اور وہ تو کون ہے تہجد مال وطر ہے. تو ہم نہیں قول کرتے ساری نماز کے وجوب کا ہم تو صرف وطروں کے وجوب کا قول کرتے ہیں. وَقَدْ يُقَالُ لَهُ الْوِطْرُ تو پوری نماز کو بھی وطر کہا جاتا ہے کیونکہ آخر تک رکعت ہے جی. ایزن کما فی الحدیث سنے ہی. اور جی میں بھی سونے نے 5 وطر پڑھے 9 11 13 مطلب کہ یہ بھی اینی تہجد 3 وطر تفصیل پڑھی جی ساری جی. وَعَنْ ظُهُورِ آثَارِ سُنَنِ اور سنن کے اثار کے ظہور سے منع ہے اختصاص ان اثار کا سنن کے ساتھ بلکہ وہ مشترک ہے سنن واجبات ظنیہ غیر قطعیہ بلکہ وطر کے لیے اثار دوسرے ہیں کہ تخریج جو نکالتے ہیں ان کو کس سے وجوب کی طرف. جیسے کہ ابھی ہم نے تفصیل بیان کی خذ ھذا آندے نے چوکھی چس چونیاں تے تفصیل بنایا ویک سدائے دی شرح فت القدیر ویک تے مان الاثار وغیرہ جی. اچھا جی او اگلی گل جی حافظوا علیہا اس میں کیا ہے حافظو جو آ گیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ حافظو فرضیت وجوب ہے. اور نکالا ہے محمد بن نبی حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں پسند کرتا میں جناب عمر نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ میں چھوڑوں وطر 3 رکعتوں کو اور اس کے بدلے میں میرے لیے سرخ اونٹوں کی قطار ہو. میں سودا نہیں کرتا. سنیں جی تو انہیں ویکھو کہ گل کیڑی کدھر جاندی پئی ہے. یہ تو فائدہ دیتا ہے کس کا اور دوسرا یہ ہے کہ نئی فصل کس کے درمیان وطر کٹھے نے بھی بے ظاہر ہی اور مراسیل ابراہیم مرسل ہے نا جناب ابراہیم سے جناب عمر سے کو ملاقات نہیں تو مراسیل ابراہیم کیا ہیں اور وجوب قول ہے کن کا وغیرہ کا من الصحابہ و تابعین والائمہ کما باسطہ لینی.